نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تھا۔ یہ بات آپ نے تھوڑا سمجھنی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے دور کا ایک نیا فتنہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک میں حدیث ہے، اور بندے بھی بڑی جلدی آ کے کہتے ہیں جی وہ فلاں آدمی تو قرآن اور حدیث کے بعد بات ہی نہیں کرتا، صرف قرآن اور صرف اس کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتا۔ ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے، یہ جو بخاری شریف کی حدیث آپ کو بتائی جاتی ہے تو یہ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ یہ نبی پاک کی حدیث ہے؟ جی امام بخاری نے۔ کس نے بتایا؟ تو اعتبار کس پر کیا آپ نے؟ جی یہاں تو کوئی بندہ کہے نا جی مجھے ڈائریکٹ نبی پاک نے بتایا ہے، پھر تو سمجھ میں آئی قرآن۔ اور تو جب تو امام بخاری پر اعتبار کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ نبی پاک کی حدیث ہے، تو مان رہا ہے، تو پھر اعتبار کس پہ ہوا؟ بولے اس بات کو سمجھیں۔ لوگ آپ کو بڑا صاف ستھرا سا نعرہ دیتے ہیں صرف قرآن اور صرف حدیث، تو بھئی یہ بتاؤ چلے قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، صحابہ نے ہم تک پہنچا دیا، تو حدیث کیسے آئی؟ ان لوگوں سے بگڑ کر ایک نیا فرقہ بن گیا، وہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، ہم حدیث بھی نہیں مانتے۔ چکڑالوی گروپ اس کو کہتے ہیں۔ وہ لاہور میں بھی کچھ طبقہ اس کا پایا جاتا ہے، وہ بگڑ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف قرآن پاک، حدیث تو اماموں نے بنائی ہے، اماموں نے لکھی ہے، ہم نہیں مانتے۔ وہ ایسے نہ کرو بھائی، اس طرح تو سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ علم والوں کا رستہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ قرآن پاک میں۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو جس کو علم ہے اس سے جا کے، بھئی مجھے گاڑی نہیں چلانی آتی تو میں اب کہوں گا پہلے قرآن پاک سے مجھے نکال کے دو گاڑی، مجھے اللہ سکھائے چلانی۔ حدیث پاک میں پہلے لکھا ہو کہ گاڑی یہ اس کا نمبر ہو، فلانی علاقے کی بنی ہوئی ہے، میں کسی بندے سے سیکھ لوں یا مجھے حدیث پاک سے مل جائے گا۔ تو بھئی یہ عجیب سی بات ہے، تو گاڑی چلانی سیکھنی ہے تو جس کو گاڑی چلانی آتے ہے اس کے پاس جا سیکھ لے، تو دلیل مانگنے لگ گیا۔ تو بھئی قرآن اور حدیث کا علم جس بندے کو زیادہ ہے اس سے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں آپ، وہ آپ کو بتائے گا آپ نے کیا کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو شوق ہے خود مجتہد بننے کا تو ٹھیک ہے، آپ اتنا علم حاصل کریں، وہاں تک آپ جائیں۔ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ صاحب کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، بڑا فائدہ ہوگا یہ لفظ اگر آپ سمجھ گئے۔ اللہ کرے میری قوم سمجھدار ہو جائے، آمین تو کہنا۔ اللہ کرے سنی کو بھی کچھ سمجھ آنے لگ جائے۔ خواجہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا امام اعظم کی بات نہیں ماننی چاہیے، امام اعظم کی بات ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بڑی موٹی بات۔ خواجہ قمر الدین سیالوی کہنے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ تیری بات کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کہنے لگا امام اعظم کی بات، آپ فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ بندہ چپ کر گیا، کہنے لگا جی آپ نے کہا کہنے لگے تیرے جیسے فضول کی مانو اور امام اعظم ابو حنیفہ کی نہ مانو؟ فرمانے لگے تو خود اپنی تقلید کرا رہا ہے۔ خود ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی ہم نہیں کسی کی مانتے، ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں صرف قرآن اور حدیث کی مانو۔ اور میں نے کہا تو مان اپنے مولوی صاحب کی رائے، ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں قرآن اور، تو میں نے کہا تو مولوی صاحب کی مان رہا ہے، قرآن حدیث کی کب مان رہا ہے؟ چھوڑ سارے کام، چل مدرسے داخل ہو، پہلے اصول سیکھ دین کے، پھر پورا دین پڑھ، اور پھر مجھے آ کے بتانا پورے دین میں سے کہ میں نے سیکھ لیا ہے، پھر میں مان لوں گا، ورنہ تو مولوی صاحب کی مان رہا ہے، تقلید تو کر ہی رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ تو ہم تقلید کیوں کرتے ہیں؟ سمجھیں اس بات کو۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا۔ نبی پاک نے فرمایا معاذ تمہارے پاس لوگ اپنے مقدمے لے کے آئیں گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا قرآن دے کے فیصلہ کروں گا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر تجھے قرآن پاک سے نہ ملا تو، اگر آپ غور سے سن رہے ہوتے تو آپ کو اس بات پہ اعتراض ہونا تھا جو میں نے کہا، اس پہ آپ کو اعتراض ہونا تھا اگر آپ غور سے میری بات سن رہے ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہے نہیں، فرمایا اگر تجھے نہ ملا تو، لفظوں پہ غور کیا کریں، اگر تجھے نہ ملا تو، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک سے جا کے پوچھتا ہوں کہاں رکھی ہوئی ہے، اور مجھے قرآن پاک بتاتا ہے کہ فلانی جگہ. یہ نہیں کہ قرآن میں مسئلے کا حل موجود ہے. ہر آدمی کے پاس اتنی عقل نہیں ہوتی کہ مسئلے کا حل بتا سکے. عقل نہیں اتنی ہوتی، شعور نہیں ہوتا. بلکہ امام بخاری خود امام شافعی کے مقلد ہیں. لو کر لو گل. بہت بڑے محدث ہیں اور خود مثال بیان کرتے ہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جو پنساری ہوتا ہے نا اس کے پاس جڑی بوٹیاں ساری ہوتی ہیں، پر اسے نسخے کا پتہ کس جڑی بوٹی کو کس کے ساتھ ملائیں، کس کو کس کے ساتھ رکھیں تو کیا نسخہ بنتا ہے، یہ پنساری کو پتہ، یہ حکیم کو پتہ ہوتا ہے. محدثین کہتے ہیں ہم نے حدیثیں ساری جمع کر دی ہیں، پر کس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. یہ امام اعظم بتائیں گے، یہ امام شافعی بتائیں گے، یہ امام مالک بتائیں گے، یہ امام احمد بن حنبل بتائیں گے. وہ اسپیشلسٹ ہیں. ہم جمع کرنے والے ہیں، وہ حدیثیں سامنے رکھ کے امت کی رہنمائی کرنے والے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ تو جا رہا ہے، اگر تجھے وہ مسئلہ قرآن سے نہ ملا تو کیا کرے گا؟ عرض کی حضور قرآن سے نہ ملا تو آپ کی حدیث سے تلاش کر لوں گا. تو نبی پاک نے فرمایا اگر وہاں بھی تجھے نہ ملا تو، یہ نہیں کہ ہے نہیں، اگر تجھے نہ ملا تو. عرض کی یا رسول اللہ پھر میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی رائے بیان کروں گا. تو نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا پھر اللہ تیری مدد کرے گا. اللہ تیری، یہ فقہ ہے، یہ اتنی سی فقہ ہے، اس کو سمجھ لیں. ہر آدمی کو ہر شے نصیب. بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس بندہ آ گیا، اس نے کہا پرانا بخار ہے جاتا کوئی نہیں. بابا صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھونک ماری. بندہ کہتا ہے بیٹھے بیٹھے میرا بخار اتر گیا. اس نے گاؤں جا کے اعلان کر دیا جس کا نہیں اترتا سارے ہی آ جاؤ. رش ہو گیا، پھونکیں بڑی نکلی، شفا کوئی نہیں. لوگوں نے پکڑ کے پھینٹی لگائی. انہوں نے کہا اتنی دور سے آئے ہیں اور تو اللہ کے بندے رام ایک کو بھی نہیں آیا. وہ بابا صاحب کے پاس آ گیا، کہنے لگا سورۃ اخلاص دو ہیں کہ ایک ہی ہے؟ بابا صاحب کہنے لگے بیٹے ایک ہی ہے. کہا حضرت جی آپ پھونک مارے تو بیٹھے بیٹھے بخار اتر جائے، میں نے 100 دفعہ پڑھی ہے، 100 پھونکیں ماری ہیں، ایک کا بھی نہیں نکلا. آپ کوئی اور والی پڑھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے سورۃ اخلاص ایک ہی ہے، پر منہ بھی تو فرید الدین کا چاہیے نا، منہ بھی تو. فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، میں نے کبھی غیبت نہیں کی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، میں نے کبھی اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھایا. فرمایا میں نے اس زبان میں طاقت پیدا کی ہے، پھر جب قرآن کا نور آیا ہے تو اللہ نے تاثیر بنا دی ہے، پھر اللہ نے اثر پیدا کر دی ہے. تو بھائی ہر آدمی ہر چیز سمجھنے کے قابل ہے. یہی ہمارے بزرگوں کا موقف ہے، یہی ہمارے بزرگوں کی رائے ہے کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھو، اس میں سے مسئلہ اخذ کرو. دلیل، پرانے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ قسمیں کھایا کرتے تھے، قسمیں بڑی عجیب کھاتے تھے. ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میرا کام ہو گیا تو وہ والی عبادت کروں گا جو اس وقت دنیا میں کوئی نہ کر رہا ہو. اتنی سخت قسم کھا لی. اب وہ کام ہو گیا تو کیا کرے؟ اگر نماز پڑھے تو لوگ پڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں نمازیں، اذان پڑھے تو پتہ نہیں کہاں کہاں اذان ہو رہی. پھنس گیا، معاملہ الجھ گیا تو غوث اعظم جیلانی کے پاس گیا. کہا حضور اب کیا کروں؟ آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، حرم شریف چلا جا. کعبہ تو ایک ہی ہے نا پوری دنیا میں. 1 منٹ کے لیے سب لوگوں کی منت کر کے طواف رک جائے، ایک چکر طواف کا تو اکیلے کر لے، تیری منت پوری ہو جائے گی. اب یہ فقاہت ہے، ہر آدمی کو نصیب، ہر آدمی کو یہ نصیب نہیں ہوتی، یاد رکھ. آگے چلیے، امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ، ایک بادشاہ نے قسم کھا لی، اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں. اب مسئلہ بن گیا کدھر سے نکالیں؟ اب قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں نہیں لکھا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، کسی حدیث میں نہیں لکھا واضح طور پر کہ بی بی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. علماء کوفہ بیٹھ گئے، علماء بغداد بیٹھ گئے، علماء مصر بیٹھ گئے. بادشاہ تھا اور پھر جو اس کی بیوی تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. اگر یہ طلاق ہو گئی تو 2 ملکوں کی جنگ چھڑ جائے گی، حالات خراب ہو جائیں. علماء پریشان ہیں کہ جائیں تو کدھر جائیں. لوگ پریشان ہوتے ہوتے امام اعظم کے پاس چلے گئے، کہنے لگے سارے مولوی کہتے ہیں طلاق ہو گئی، آپ بتائیں. امام صاحب کہنے لگے کوئی نہیں طلاق ہوئی.
کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے حسین انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو جب سب سے حسین انسان ہے تو چاند سے بھی زیادہ انسان ہی حسین ہے۔ فرمایا لہذا اس کی بیوی کو طلاق، مسئلہ تو قرآن پاک سے حل فرمایا نا، لیکن ہر آدمی کی وہاں تک رسائی ہو سکی، یہ فقاہت، یہ علم ہے، اور یہ اللہ سب کو عطا نہیں کرتا، یہ کسی کسی کا نصیبہ ہوتا ہے، کسی کسی۔ اور ویسے بھی اب تو لوگوں کو شوق ہے نا، ہر بندہ ہر کام کرنا چاہتا ہے، صحابہ یہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق سے پیارا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا، وہ 5 نمازوں کی امامت کرتے تھے، تراویحوں کی باری آتی تھی تو حضرت ابی بن کعب کو آگے کھڑا کرتے، فرماتے تھے تو پڑھا۔ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق کو بھی بڑا اعلیٰ قرآن پڑھنا آتا تھا، لیکن جب اچھی قرات سننے کو دل کرتا تھا تو حضرت ابو سعید خدری کو بلاتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلاتے، ان سے سنتے تھے۔ بھائی ہر آدمی دوڑ کے آگے بڑھ گیا ہے اور لوگوں کو بزرگوں کے خلاف اکساتا ہے، کہتا ہے کوئی تقلید نہیں، ہمیں خود سمجھ میں آتی۔ خدا کے بندے، جب صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابہ، حضرت عمر فاروق کا طریقہ یہ تھا جب کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا تو کہتے علی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جو علم اللہ نے علی کو عطا فرمایا وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا، جو علم اللہ نے، اور اس کی دلیل ان کی فقاہت ہے۔ ایک بی بی تھی، دائی تھی، وہ اس کے گھر میں بچے جنم لیتے تھے، بچے پیدا ہوتے تھے۔ یہ دیکھیں علم جو ہوتا ہے نا وہ علم ہوتا ہے، فقاہت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے، یہ رب کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ نہ اس میں حسد ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے کیوں نہیں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک بی بی کا خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، جیسے آج ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بی بی تھی، وہ دائی تھی، کام کرتی تھی یہ والا، اس کے گھر میں 2 کیس اکٹھے آ گئے، نہ اتنی لمبی چوڑی لائٹیں ہوتی تھی، اس نے اپنی جھونپڑی میں دونوں بیویاں اکٹھی تھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ رات بڑی گہری تھی، اندھیرا بڑا سخت تھا، ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دوسری کے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ اب جب صبح کا اجالا نکلا تو جھگڑا شروع ہو گیا، دونوں بیویاں مطالبہ کرتی ہیں بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے۔ اب وہ دائی بھی نہیں بتا سکتی، اندھیرا بڑا سخت تھا، بوڑھی عورت تھی، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ تلواروں تک بات چلی گئی، لوگوں نے کہا کیوں لڑتے ہو جب مولا علی شیر خدا جو موجود ہے، انا مدینہ تو علم و علی بابوہا، نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا جب اتنا بڑا شخص موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں۔ لوگ پریشان ہو کے گئے، جا کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ آ گیا، ذرا سوچ کر غور کر کے بتائیے۔ اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا، ایک بی بی کے ہاں بیٹا، ایک کے ہاں بیٹی، اب دونوں بیٹے کی طلبگار ہے، فیصلہ کیسے کریں؟ تو حضرت علی نے کہا بڑے تم پریشان آئے تھے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ دونوں بیویوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے تولو، جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے۔ کہا حضرت جی یہ مسئلہ آپ نے کیسے نکالا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے نکالا ہے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے بیٹے کے 2 حصے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہوا ہے، تو جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹا دیتا ہے تو دودھ بھی وزنی ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈبل وزن کا ہوتا ہے۔ انہوں نے دودھ نکال کے تولا، مقدار 1 جتنی، مقدار 1 جتنی، اس کا ½ کلو دودھ، اس کا 1 کلو، وزن کیا تو پورا ہو گیا۔ پیمانے رکھے گئے تو وہ ناپنے میں اور تھا، تولنے میں اس کا دودھ وزنی نکلا۔ جب دودھ وزنی نکلا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے، اللہ ڈبل وزن کا دودھ عطا کرتا۔ اب مسئلہ کہاں سے نکلا بولیے؟ لیکن ہر بندہ نکالنے کی طاقت، یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے۔ صحابہ کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی صحابہ کو، ایک تو وہ اتنی لاپرواہی کی نماز نہیں پڑھتے تھے جتنی ہم پڑھتے ہیں۔ اتحیات میں بیٹھے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اتحیات میں بیٹھ کے بندے پوچھتے ہیں آگے، کہتے ہیں حضرت میں اتحیات میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ساری پڑھ لی ہے، وہ تو رکوع کا وقت ہے تو یاد آیا کہ یہ تو اتحیات ہے۔ اتنی لاپرواہی کی پہلے تو وہ نمازیں نہیں پڑھتے، پھر اگر کسی کو غلطی ہو جاتی تو سامنے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ والضحیٰ موجود تھا، وہ حضور سے پوچھ لیتے۔ جب وقت گزرنے لگا نا، تابعین کا زمانہ آیا تو پھر مسئلہ بنا، ایک تو تھوڑا تھوڑا مشکات نبوت سے لوگ دور ہوئے تو لاپرواہی بھی آنے لگی۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ سورۃ فاتحہ بھول جائے تو کیا کریں؟ رکوع میں بندہ چلا گیا تو رکوع تو کر لیا لیکن سبحان ربی العظیم نہیں یاد رہا تو کیا کرے؟ سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا تو کیا کرے؟ اب مسائل بنے، اب ضرورت ہوئی۔ امام اعظم نے اصول فقہ مرتب کی، ہمیں بتایا کہ نماز میں فرض کیا ہے، نماز میں واجب کیا ہے،
نماز میں کیا شے ضروری ہے اور کیا شے ضروری نہیں ہے، وہ بھی انہوں نے حدیثیں سامنے رکھی کہ نبی پاک نے کس کس بات کی کتنی تاکید کی، کس کس بات کی زیادہ تاکید نہیں فرمائی۔ پھر انہوں نے مسئلہ بتایا کہ قیام کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، لیکن رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے، اگر کسی کی رہ بھی جائے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ قوما کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، لیکن سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سنت ہے، رہ بھی گیا تو نماز جو سجدہ ہی نہیں کرے گا اس کی نہیں۔ تو یہ اصول بنائے امام اعظم نے۔ امام اعظم کون تھے؟ کپڑے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، ان کے بیٹے تھے، پورا نام تھا نعمان بن ثابت۔ امام اعظم ان کا لقب ہے، ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ لوگ جب اپنی مرضی کی باری آتی ہے تو حرم شریف کے حوالے دینے شروع کر دیتے ہیں، حرم شریف میں جو ہوتا ہے حرم شریف میں نے کہا چلو وہی مان لو، مسجد نبی میں باب بلال سے داخل ہو جاؤ یا باب ہجرت سے داخل ہو جاؤ۔ مسجد نبی میں جب داخل ہوگے، اندر مسجد کے قدم رکھو گے دونوں دروازوں سے جا کے، تو جو کھلا سین ملے گا اس سین کے اوپر جو سامنے نظر ڈالو گے تو 4 اماموں کے نام لکھے ہوئے فقہ کے، جو سب سے پہلا نام لکھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا ہے۔ آج بھی مسجد نبی میں، آج بھی، دوسرا امام شافعی کا، تیسرا حضرت امام مالک کا، چوتھا امام محمد بن حنبل کا، اور آج بھی فقہائے مکہ اور مدینہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو امام محمد بن حنبل کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور ہر جگہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم فقہ کے ماننے والے مقلد ہیں امام محمد بن حنبل کے، وہ اعلان کرتے ہیں، انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے۔ ایک پوری دنیا کی لوگ تو کسی نہ کسی امام کی تقلید کریں، اور ایک چھوٹی سی جماعت اٹھ کے کہے نہیں ہمیں ڈائریکٹ سمجھ آئی ہے، تو کیسے بھائی تمہیں سمجھ آ گئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت تھا، کوفے میں پیدا ہوئے تھے، صحابہ کے شاگرد تھے، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، باپ تاجر تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں سیانا ہوا تو تجارت میں لگ گیا، ریشمی کپڑے کا کاروبار تھا، بہت بڑا گھرانہ مالدار تھا ہمارا، میں گلی سے گزرتا تھا، رستے میں امام شافعی کا مدرسہ تھا، میں بچوں کو پڑھتے دیکھتا تو مجھے شوق ہوتا، اکثر میں وہاں 2-4 منٹ 10 منٹ قیام کرتا۔ ایک دن امام شافعی نے بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کپڑے کا کام کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے تیرے چہرے میں بڑی چمک ہے، تیرے چہرے میں بڑی روشنی ہے، مجھے لگتا ہے میرا رب تجھ سے کوئی بڑا ہی کام لینے والا ہے، تو آ نہیں جاتا، پڑھ نہیں لیتا۔ اقبال کہتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اللہ کرے کسی کو کوئی مل جائے، کسی کو کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے، اللہ کرے کوئی مل جائے۔ فرماتے امام شافعی نے میری بات ہوئی تو میں حضرت حماد کے مدرسے میں داخل ہو گیا۔ امام حماد بہت بڑے مفتی تھے، سند بھی سن لے، امام اعظم شاگرد ہیں امام حماد کے، اور امام حماد شاگرد ہے حضرت ابراہیم نخعی کے، حضرت ابراہیم نخعی شاگرد ہے حضرت علقمہ کے، اور حضرت علقمہ شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں جن کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کا ڈنڈا مبارک سا اٹھانے کی، حضور کے جوتے اٹھانے کی، ڈائریکٹ نبی پاک سے علم دین حاصل کیا کرتے۔ یہ سند ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ حضرت امام اعظم کہتے ہیں میں امام حماد کے مدرسے میں پڑھنے لگا، کئی سال رہ کے میں نے ان کے مدرسے میں علم حاصل کیا۔ جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا استاد جی میں کہاں مدرسہ بناؤں، میں کس مسجد میں بیٹھوں، میں کہاں جاؤں؟ کہتے ہیں میرے استاد اپنی کرسی سے اٹھے اور میرا بازو پکڑ کے اپنی جگہ پہ بٹھایا، کہنے لگے میں نے تجھے پڑھایا ہے لیکن رب نے تجھے بڑا ہی عطا کیا ہے، اب تو کہیں اور نہیں جائے گا، میری مسجد پر بیٹھ کر لوگوں کو پڑھایا کرے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ اور اصول کا علم وہاں سے حاصل کیا۔ فرماتے ہیں پھر میرے استاد نے میری ڈیوٹی لگائی، فرمانے لگے اب تو کسی ایسی جگہ جا جہاں سے تجھے تقوی کی روشنی ملے، کوئی مرشد تلاش کر، سہ نفل نمازاں پڑھیاں ظالم نفس نہ مردہ ہو، اے باند فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہو۔ حضرت امام اعظم سن 80 ہجری میں کہتے ہیں، 80 ہجری میں، آج سے 1400 سال پہلے، 1350 سال پہلے امام اعظم کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت تھی کہ میں جا کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں تاکہ میں اس سے اصلاح لوں جو میرے قلب و نظر کو صحیح کرے۔ ہم تو سارے سیانے، ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ فرماتے میں اپنے استاد کے کہنے پر امام جعفر صادق کے پاس گیا، 2 سال امام جعفر صادق نے مجھے پریکٹیکل کرایا، جو علم میں نے امام حماد سے سیکھا تھا اس پر عمل کرنے کا طریقہ مجھے امام جعفر صادق نے سکھایا ہے۔
2 साल, और इमाम आजम फरमाया करते थे अगर वो 2 साल ना होते तो मैं हलाक हो जाता, वो 2 साल ना होते तो मैं, फरमाते उनसे मैंने पढ़ना पढ़ाना सीखा। और इमाम जाफर सादिक रात को मुझे साथ खड़ा करते और सारी सारी रात नफल पढ़ाते, वो मेरी तरबियत करते। वो इल्म तो मेरे अंदर था लेकिन आजिज़ी, तकवा, परहेजगारी, इबादत, कुरान से प्यार, ये मुझे इमाम जाफर सादिक ने सिखाया। इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े फकीह बने, फिर मदरसा बनाया, फिर खानकाह बनाई, फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम दिया। ऐसा भी वक्त आता एक आयत शुरू करते तो सारी रात वो आयत ही पढ़ते रहते, सारी रात इल्म पढ़ाया, लोगों से प्यार किया, खुलूस बांटा। बहुत बड़े मालदार थे। एक बहुत बड़ा नाम है इमाम अबू मालिक का। ये इतने बड़े शख्स हैं कि हारून रशीद ने इन्हें काजी उल कुज़ा बनाया था, चीफ जस्टिस बनाया। हजरत इमाम मालिक कहते हैं मैं गरीब का बेटा था। अक्सर दीन पढ़ने वाले गरीबों के बेटे होते हैं। अमीरों के बच्चे एफएससी पढ़ते हैं, बीएससी पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे दीन पढ़ते हैं। और फिर अमीरों को मिंबरियां मिलती हैं, गरीबों के बच्चों को अल्लाह मिंबर अता फरमाता है, मुसल्ला रसूल अल्लाह देता है। हजरत सैयदना इमाम अबू मालिक फरमाते हैं मैं गरीब का बेटा था और मेरी 6-7 बहनें, मैं अकेला भाई था। आप फरमाते मेरे अब्बा जी फौत हो गए। मेरी अम्मी पकड़ के मुझे एक धोबी की दुकान पे ले गई, कहने लगी इसे कपड़े धोने का तरीका बता दे, सलीका समझा दे, ये भी एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोल लेगा, मेरी बेटियों का पेट पालेगा। धोबी कहने लगा ठीक है, मैं 2-3 दिरहम भी दूंगा महीने के, और जब काम सीख जाएगा तो तनख्वाह बढ़ जाएगी। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं बहनों के लिए रोजी कमाने निकला, मैं बेवा माँ के सर पे बोझ उतारने के लिए निकला, मैं गुर्बत के आलम में निकला। रस्ते में इमाम आजम का मदरसा था। फरमाते मैं वहां चमकते चेहरे देखता, लेकिन अपनी गुर्बत को देख के मैं आगे बढ़ जाता, परेशान होता कि मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा। आप फरमाते इमाम साहब मुझे अक्सर देखते। एक दिन इमाम आजम बाहर निकले, मुझे खड़े हुए देखा तो करीब बुलाया, सीने से लगाया, माथा चूमा, क्या नाम है? मैंने कहा अबू मालिक मेरा नाम है। कहा तुम्हें पढ़ने का शौक है? कहा बड़ा शौक है। कहने लगे चल आ जा पढ़ा कर, आ जा मदरसे में पढ़ा कर। कहते मैं सारा दिन वहां पढ़ता, घर से काम करने आता, सारा दिन इमाम आजम के पास पढ़ता रहता। महीना आया तो मेरी अम्मा कहने लगी तनख्वाह लाओ। मैंने कहा अम्मी जी तनख्वाह तो वो देगा जो ड्यूटी पे जाता हो, मैं तो पढ़ने जाता हूं। कहते अम्मा घर से निकली और बड़े गुस्से के साथ निकली, कहने लगी मौलवी ने मेरा बच्चा खराब कर दिया, मेरा बच्चा खराब कर दिया, मैं काम पे भेजती थी, इसने किस चक्कर में डाल दिया, मसलों से भी कभी पेट भरा है, काम भी तो करने चाहिए ना। कहते इमाम आजम के सामने खड़ी हुई। इमाम साहब बड़े अमीर कबीर आदमी, अरबों खरबों पति थी, और फिर इतने बड़े आलिम फकीर, सारा बगदाद, सारा कूफा, सारा मिस्र सलूट करता है। बीबी आई और तेज जुमले, औरतों का तरीका होता है। कहने लगी मौलवी तेरी सफेद दाढ़ी, तेरा इतना नाम, तुझे ख्याल ही नहीं आया, मैं बेवा औरत हूं, तूने मेरा बच्चा खराब कर डाला, मेरी यतीम बच्चियां रोटी कहां से खाएंगी, मसलों से भी कभी पेट भरा है। कहती इतने सख्त जुमले कहे, पर कुर्बान जाओ इमाम आजम सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। कहने लगे मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, बीबी भूल गया था, गलती हो गई। बीबी कहती रही, इमाम साहब सुनते रहे। जब गुस्सा उतर गया तो कहने लगे अम्मा तेरा गुस्सा उतर गया है? उतर गया है। कहने लगे तेरा बेटा बड़ा नेक है, तेरा बेटा बड़ा लायक है, तू इसे पढ़ने दे। कहने लगे चुप कर बे मौलवी, ये पढ़ेगा तो मैं रोटी कहां से खाऊंगी। इमाम साहब कहने लगे मुझे बताएगी तेरे घर का खर्चा कितना है? उसने एक लफ्ज तो है 3 दिनार का, एक रवायत ऐसी भी लिखी है बुजुर्गों ने, कहने लगी 40 दिरहम है। और अम्मा कहती मैंने जानबूझ के ज्यादा बताए, हालांकि मैं कनाब का खर्चा करती थी, लेकिन जब खुला डुला करे तो वो वाला खर्चा बताया। मैंने कहा 40 दिरहम खर्चा है, तू देगा? तो कहते इमाम आजम कहने लगे अम्मा तुझे लेने नहीं आना पड़ेगा, पहली से पहले तेरे घर में पहुंच जाया करेंगे, यकम से पहले आएंगे। ओ भाइयों कहां उस्ताद मिलते हैं, कहां उस्ताद मिलते हैं, कहां वो लोग मिलते हैं जो दुआएं मांगते, इल्तिजाएं करते, प्यार करते। गुजर गया वो दौर, अब तो सूट लेने का दौर है, मिठाइयां लेने का दौर है, हाथ डलवाने का दौर आया है। अब कौन पूछता है? अब तो पूछते हैं तू मेरे लिए क्या लाया है। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 महीने नहीं, 20 साल तक
کہنا آسان، بولنا آسان، سننا آسان۔ 20 سال تک امام ابو مالک کے گھر میں خرچہ دیتے رہے، وہ پڑھتے رہے۔ اماں کہنے لگی تو میرے بیٹے کو لگا تو لیا ہے تو پڑھ کے بنے گا کیا؟ حضرت امام اعظم فرمانے لگے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہوں کے ساتھ کھانے کھایا کرے گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا، وقت آئے گا تو دیکھے گی۔ کہتے ہیں میرے امام انتقال کر گئے، وقت بیت گیا، ہارون رشید نے مجھے بلایا بغداد میں اور کہا میں آپ کو چیف جسٹس بنانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں میں خوشی سے سجدے کرنے لگا، میں چیف جسٹس بنا۔ میں نے اپنی اماں کو خط لکھا کہ اماں بغداد آ جا، تیرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شان عطا کر دی ہے۔ فرماتے ہیں ہارون رشید کی بیوی بڑی اولیاء کی علماء کی بڑی فرما بردار تھی، محبت کرنے والی تھی، اس نے حلوہ بنا کے بھیجا، کھانا بنا کے بھیجا۔ ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کے کھانے لگا تو کہنے لگا امام صاحب آپ بھی یہیں آ جائیں میرے ساتھ۔ کہتے ایک کونے میں وہ بیٹھ گیا، ایک میں بیٹھ گیا، بیچ میں کھانا رکھ لیا۔ اتنی دیر میں میری اماں بھی پہنچ گئی، 2 لقمے کھائے تھے کہ اماں آ گئی۔ جب اماں نے مجھے تخت پہ بیٹھے دیکھا، ایک یتیم، ایک لاوارث، ایک بن باپ کا بچہ، وہ کل تک جو بہنوں کے لیے 4 دینار نہیں لا سکتا تھا، تخت پہ بیٹھ کے جب روٹی کھاتے دیکھا تو اماں تڑپ گئی، روئی، چیخیں ماری۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹا مجھے تیرا استاد یاد آ گیا ہے، اس نے کئی سال پہلے کہا تھا اسے دین کا علم پڑھنے دے، اسے فقیہ بننے دے، یہ بہت آگے جائے گا۔ دیکھ آج اللہ نے تجھے کتنی شان عطا کی ہے۔ کہا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال ہے، یہ ان کا کمال ہے جنہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ میرے بھائی اپنی پوری زندگی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ آج تو اساتذہ کرام، اساتذہ مجھ سے ایک ٹیچر کہنے لگے حضرت جی دل نہیں لگتا، بے سکونی سی ہے، کچھ بتلائیں۔ تو میں نے کہا کلاس میں کوئی یتیم بچہ ڈھونڈ لیں، کوئی لاوارث بچہ ڈھونڈیں، اس کی وردی اپنے ذمے لے لیں، کتابیں اپنے ذمے لے لیں، اس کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، روز جیب میں ٹافیاں ڈال کے جایا کرے کہ غریب کو دینی ہے۔ فرمایا 2 مہینے یہ والا وظیفہ بھی پڑھ کے دیکھیں، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ یہ بھی کہنے لگے بڑی ٹھنڈک ہوئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑی تابعداری۔ میں نے کہا آپ لفظوں سے سکون چاہتے ہیں، وہ لوگ خدمت کر کے سکون لیتے۔ کوفے کا ایک امیر آدمی تھا، پھر غریب ہو گیا۔ غریب، غربت بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی، بڑی آزمائش۔ غریب بیوقوف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے۔ غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا، تو ساری آزمائشیں کٹھی آ جاتی۔ غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی۔ وہ کہتا ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا، تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی، باقی بچے بڑے تھے، چھوٹی ضد کرنے لگی، کہنے لگی ککڑی کھانی ہے، ککڑی۔ کہتے میں پریشان ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، بیٹی نے سوال کیا ہے۔ فرماتے میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں، کسی اور کے پاس مجھے سمجھ نہ آیا، میں سیدھا امام اعظم کے پاس چلا گیا۔ یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا، مجھے دے گا بھی اور میرا، بولیے، میرا یہ پردہ بھی رکھے گا، یہ رسوا نہیں کرے گا، یہ فوٹو نہیں کھچائے گا، یہ فوٹو کھچا کے پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بانٹ رہا ہوں، یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں بلائے گا ایک تھیلا اور 6 اخباروں میں تصویریں، یہ اس طرح نہیں خیرات دے گا۔ حضرت امام اعظم کے پاس گیا تو فرماتے رش بہت زیادہ تھا، میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا، واپس آ گیا۔ امام صاحب نے بندہ بھیجا، فرمایا پتہ کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، رش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا۔ کہتے واپس میرے پیچھے بندہ بھیجا، وہ میرے گھر تک آیا، گھر آ کے اس کو حالات کا پتہ چل گیا، واپس گیا۔ کہتے ہیں 3 تھیلیاں شرفیوں کی بھر کے امام اعظم لائے اور خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے اور مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ میں نے کہا حضور ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں، میرا اپنا تھا مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ فرمایا معاف کر دے، میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا تھا۔ علم بھی تھا، عمل کا نور بھی تھا، تقوی کا حسن بھی تھا، غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا۔ آج لوگوں پر مال کا فتنہ سوار ہوتا ہے، سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر۔ جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے، ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بھی کمائے، وہ بھی کرے، میں تو ٹیکنیکلی بڑا ہوں،
میں عقل مندی میں بڑی نہ بہن کی فکر رہتی ہے، نہ بھانجوں کی فکر رہتی ہے، نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے، نہ دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہیں۔ لوگ جیسے جیسے پاورفل ہوتے جاتے ہٹتے جاتے، کٹتے جاتے، امیروں سے یرانے لگتے جاتے، آگے کی طرف دیکھتے جاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پیار کیا، محبت بانٹی، علم، فقاہت، تقوی، روشنی۔ آج لوگوں کو علم ہوتا ہے پر علم کا نور نہیں ہوتا۔ ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے پر وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتی ہیں، ہم اس کے حسن سے آگاہ۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقین کامل نہیں ہوتا، کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جتنے بڑے عالم تھے، اتنا ہی بڑا خوف تھا اللہ کا دل میں، اتنا ہی بڑا خوف تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی، کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں، اس کا اثر کتنا لیتے ہیں، لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی مسجد میں، تو قاری صاحب نے قرآن پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، فرماتے ہیں آخری دو آیتیں پڑھی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں گا، ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئے گی، ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر؟ جی وہ کتنا ہوتا ہے؟ ریت کا ایک ذرہ، اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے، یہ اللہ کہہ دیا ہے، تو ایسا انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ اللہ ایک دفعہ دکھائے گا، دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے، اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شامل فرمائے۔ یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھے اور یوں نہ اپنی داڑھی پکڑ لی، چراغ ٹمٹما رہا، کہتے ہیں داڑھی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کہ کسی محویت کے عالم میں ہے، سوچ میں، چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ایسے بیٹھے ہیں داڑھی پکڑی ہوئی۔ میں نے کہا ٹھہر کے آتا ہوں۔ میں پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد گیا تو ویسے ہی بیٹھے۔ کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا، میں مسجد میں گیا تو چراغ ٹمٹمانے لگا، ختم ہونے کے قریب آ گئے، امام صاحب بیٹھے ہیں۔ اب میں نے دیکھا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ذرے ذرے کا حساب لے گا تو ابو حنیفہ تو الجھ جائے گا، اے اللہ تو ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا، خدا بندہ اس طرح کر، میرے ان سفید بالوں پہ رحم کھا، اے اللہ میرے بڑھاپے پہ مہربانی فرما، مجھ سے نہ ذرے ذرے کا پوچھنا، میں بڑا کمزور ہوں، میں نہیں جواب دے سکتا، مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر۔ کہتے تڑپ رہے امام صاحب، فجر کی اذان ہوئی تو امام صاحب نے دائیں بائیں دیکھا، میں پیچھے کھڑا تھا، میں نے کہا حضور ساری رات ہی گزر گئی، آپ ایک آیت سن کے پریشان رہے اور میں روزانہ 20 تقریریں سنتا ہوں، درجنوں حدیثیں سنتا ہوں، مجھے تو اثر نہیں ہوتا۔ آپ فرمانے لگے مجھے تیرے معاملے کا نہیں پتا، لیکن مجھے اگر تو نے دیکھ لیا ہے تو کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا مجھے، اور فرمانے لگے پھر تو نیک آدمی ہوگا، تجھے نہیں خیال آتا، تو میں تو جانتا ہوں من آنم کے من دانم، پتہ سارا ہے سردار نو کی تیانا، میں تو جانتا ہوں نا، مجھے خبر ہے، لہٰذا میں نہیں حساب دے سکتا، تیرا نہیں مجھے پتا۔ جتنا میرے بھائی علم زیادہ اتنا خوف بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اللہ سے زیادہ ڈر جانے والا عالم ہوتا ہے۔ جو آدمی لمبی چوڑی گفتگو کرے وہ فقیہ نہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ جس کو وہ بات کرے تو تھوڑی کرے، ڈر کے کرے، خوف کے ساتھ کرے، اللہ کی خشیت جس کے دل میں ہو وہ بڑا عالم ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مالدار تھے اور اپنے مال میں سے حصے نکالتے تھے۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے چند ہزار درہم رکھ دیے۔ حضور کس لیے؟ فرمایا لوگوں کو قرضہ دینے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضہ لینے والے کو منع کیا ہے، فرمایا قرضہ ایک قید ہے، بغیر مجبوری کے نہ لینا۔ اب لینے والے بھی احتیاط نہیں کرتے، فٹافٹ قرضے کے پیچھے بھاگتے، بڑی مجبوری ہو تو قرضہ لیں، فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہے، قرضہ لینے سے بچو۔ اور دینے والے کو کیا کہا؟ فرمایا اگر سامنے والا تنگ دست ہو نا، تنگ دست، تو اسے مہلت دو، جتنی تم مہلت دو گے اللہ اتنے ہی پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تنگ، ایک صاحب مجھے کہنے لگے
میں نے رمضان شریف میں نا قرضے کے حوالے سے یا کچھ عرصہ پہلے کسی موقع پر قرض کے حوالے سے کو بات کی، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جیسے کسی کو لینا ہوئے نا 20,000 تو انہوں ترا کے لئی دے، تو جے 20 کروڑ لینا ہوئے تو پھر نہیں ترایا جاندہ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے 20,000 والا بندہ ماڑا ہوندہ ہے نا، جیڑا 20 کروڑ کھا گیا بڑی مگرمچھ ہوندہ ہے، انہوں ترایا جا سکتا، وہ دے کے بندے ترلے ہی کر دے چل بھائی کیویں دے سکنا ہے۔ وہ جو 20,000 والا نا ماڑا بندہ انہوں کہنے تو دینے نے کہ تیرا بندوبست کریے، کہنے چور صاحب جمعرات لے آؤ کسی طریقے، جمعرات ماڑا ہے نا۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تجھے پتہ چل جائے کہ تنگ دست ہے تو مہلت دے، جتنے دن تو اس سے پیسے نہیں لے گا اتنے ہی پیسے روز صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے۔ اب لوگ جو تگڑی موٹے مگرمچھ ہیں ان کو مہلت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جا جتھو لب دے نہیں لے، پھر کہتے ہیں نہیں آپ بتائیں آپ کیسے دے سکتے۔ اور ماڑا بندہ انہیں 2,000 دینا ہے دکان کا، اس کو دکاندار کہتا ہے کل سائیکل لے کے تب گزرنا میرے آگے سے اگر پیسے دینے ہیں تو میں نے سائیکل رکھ لینا۔ ڈرنا چاہیے اللہ پاک، ہمیں پتہ ہوتا ہے سامنے والا غریب ہے، تنگ دست ہے، مجبور ہے، اسے مہلت دینی۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، پس منظر یہ تھا کہ غریب لوگ آتے ہیں تو میں ان کی مدد کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بندے سے پیسے لینے تھے اور حال یہ تھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے تھے، ساتھ اس بندے کا مکان تھا، لوگوں نے کہا حضرت دیوار کے سائے میں ہو جائے، فرمانے لگے اس سے پیسے لینے ہیں، اگر سائے میں کھڑا ہوا تو سود میں شمار ہو جائے گا، میں اس سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ ایک بندے سے قرضہ لینا تھا، وہ آپ کو دیکھ کے گلی اور دوسری گلی میں چلا گیا، رستہ بدل گیا اور چھپ گیا۔ امام صاحب رونے لگے، کہنے لگے اے اللہ میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ تیرے بندے مجھ سے چھپنے لگے، اس کو ڈھونڈ کے لائے، کیوں چھپتا ہے؟ کہا حضور آپ کے پیسے دینے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیے، آج کے بعد چھپنا نہ، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوفت ہو، تو میری طرف دیکھ کے چھپنے لگا ہے، میری طرف دیکھ کے۔ غریب تو بھائی گلیوں میں گھستے پھرتے ہیں کہ کوئی بندہ مل نہ جائے، مقروض آدمی، پتہ اس وقت چلتا ہے جب خودکشی کر گیا، پتہ اس وقت چلتا ہے پھر لوگ آتے ہیں اس کے بچوں کو کہتے ہیں فکر نہ کرنا ہم تیرے ساتھ ہیں، تو اس کے ساتھ ہونا تھا، ان کا سایہ بچ جاتا۔ اب آئے ہو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو سہولت دیتے، آسانی دیتے، پیار کرتے، محبت کرتے۔ ہم لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے، ہمارے اخلاقیات کے اندر وہ حسن نہیں جو ہمارے بزرگ ہمیں دے کے گئے، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں حقوق العباد کا خیال کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں۔ ہم تو گالی دے کے بھی کہتے ہیں نا چل کیا ہو گیا، گالی دی ہے نا۔ میں نے دیکھا ہے سائیکل والے کی ٹکر اگر پجاروں والے کے ساتھ ہو جائے تو معافی سائیکل والے نے مانگنی ہے، کیونکہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے نا، اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ سائیکل پہ بیٹھا ہے، معافی سائیکل والے نے مانگنی ہے، پجاروں والا نہیں مانگے گا۔ ہو سکتا ہے سائیکل والا اٹھ کے کہے جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ تھے، ورنہ میں آپ کے آگے نہ آتا۔ سائیکل والا مجبور ہے کیونکہ اس کے پاس پجاروں نہیں، اور پجاروں والا تو شیشہ نہیں نیچے کرتا، کہتا دھوپ آئے گی، گاڑی بڑی مشکل سے ٹھنڈی کی ہے، نیچے اتر کے ملازم کہتا ہے اس کو پوچھو اگر کوئی 200-400 کا نقصان ہوا تو 500 دے دو۔ مزاج ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، عالم، حقوق العباد کا چھوٹی چھوٹی۔ آپ کے شاگردوں میں سے کسی کے چہرے پر شکن آتا تو 20 بار پوچھتے کوئی پریشانی ہے میرے بیٹے کو، کیا ہو گیا؟ ساری زندگی سایہ دار شجر کی طرح گزاری، ساری زندگی شاگردوں پر، مریدوں پر محبت کا سائبان رہا، ٹھنڈی چھاؤں رہی امام صاحب کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گلی سے گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنا کرتے تھے، کھڑاؤں، ایک نوجوان بچے کے پیر پہ پیر آ گیا تو کہنے لگا امام اللہ سے ڈر جا، یہ لفظ کہے تو امام صاحب کی چیخ ہی نکل گئی، کئی گھنٹے بے ہوش رہے۔ لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم نے سنا نہیں، چھوٹے چھوٹے جوان بھی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کی مخلوق کہتی ہے نہیں ڈرتا۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو میرا کیا بنے گا؟ کئی دن روتے گزر گئے، لوگ اس بچے کو لائے، آگے کہنے لگا حضور آپ تو پریشان ہو گئے، میں نے تو محاورتاً کہا تھا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ فرمانے لگے بیٹے مجھے محاوروں کا نہیں پتا، جب رب کے خوف کا نام آتا ہے تو جملے سیدھے میرے دل سے جا کے ٹکراتے، سیدھے دل سے جا کے ٹکراتے۔ گلی سے گزر رہے، لکڑی کے جوتے پہنے، کھڑا ہوں، بارش ہے، کیچڑ ہے، ایک دیوار کے قریب سے گزرے تو تھوڑا سا کیچڑ اڑ کے نا تو دیوار پہ پڑ گیا۔ یہاں ٹرالی والا ساری دیوار توڑ جاتا ہے اور کہتا ہے چلو میں نے کون سا جان بوجھ کے کیا ہے۔ یہاں لوگوں کا گھر توڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو بتاؤ کتنا خرچہ آیا تھا۔ فوری طور پہ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں۔
امام صاحب کے پیروں سے. یہ باریکی سمجھے، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. جو جاننے والے ہوتے تھے ان کا یہ طرز زندگی تھا. کیچڑ اڑا پیروں سے اور ایک آدمی کی دیوار پہ پڑ گیا. امام صاحب کھڑے ہیں، سوچ رہے کروں تو کیا کروں. شاگرد ساتھ ہے، حضرت جی کیا پریشانی ہے؟ آپ فرمانے لگے میں نے اس کی دیوار گندی کر دیا، صاف نہ کروں تو بھی ظلم ہے، اور اگر صاف کروں تو دیوار کچی ہے. جب صاف کروں گا تو کچھ مٹی اتر جائے گی، تو کسی کے گھر کی مٹی اتارنا یہ بھی ظلم ہے. اب میں دو پریشانیوں میں الجھ گیا ہوں، کدھر جاؤں؟ کہا حضرت جی پھر. فرمایا اس کے دروازے پہ دستک دو. دروازے پہ دستک دی تو جو بندہ باہر آیا وہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا. امام صاحب کہنے لگے مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگے حضور سارا کوفہ جانتا ہے، سارا بغداد جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے آپ مسلمانوں کے امام ہیں، لوگ جانتے. آپ نے فرمایا یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے میں اپنے انداز میں گزر رہا تھا، بوڑھا آدمی ہوں، خیال نہیں آیا، تھوڑا کیچڑ اڑ کے تیری دیوار پہ لگ گیا ہے. میرے بھائی یہ کوئی فرشتے تھوڑی تھے، یہی زمین پہ بسنے والے لوگ تھے، احتیاط والے لوگ تھے. ہم لوگوں نے پتہ نہیں اپنا مزاج اتنا سخت کیوں بنا لیا ہے. کتنے لوگوں کو لتاڑ کے، کتنی پگڑیاں اچھال کے، کتنے حقوق العباد ضائع کر کے بھی ہم اسی طرح کے مطمئن ہیں. کہاں سے تسلی لاتے ہیں ہم؟ کہاں سے اپنے آپ کو ٹھنڈک دیتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو ہم سکون دے لیتے ہیں کسی کو تکلیف دے کے؟ کس طرح سکون کی نیند آتی ہے جب کوئی پریشان ہوتا؟ کیوں ہمارا دل پتھر ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے جا کسی سے جا کے علاج کرا، تیرے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ سخت ہو گیا، جا کسی سے جا کے اس کی دوائی کھا، تجھے خیال ہی نہیں آتا تڑپتے لوگوں کو دیکھ کر، جا کے علاج کرا، اگر ایسے ہی مر گیا تو حالات تیرے حق میں اچھے نہیں ہوں گے. حضرت امام صاحب تڑپ رہے ہیں اور اس شخص کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں جو مجوسی بھی ہے، غریب بھی ہے، کچے گھر میں رہتا ہے. فرمایا یار بتاؤ کیا کروں؟ امام صاحب باتیں کر رہے ہیں تو وہ آدمی حیرت میں کھو گیا. کبھی دیوار دیکھتا، کبھی اپنا آپ دیکھتا، کبھی امام صاحب کو دیکھتا، دائیں بائیں دیکھتا، پسینے آنے لگے. پتہ نہیں کیا سوچوں کا مد و جزر چلنے لگا، کہاں بات گئی، کہاں تک اس کی سوچ گئی، کہاں پلٹ کے آئی. کہنے لگا امام صاحب میں تو چوک میں رہتا ہوں، روزانہ پتہ نہیں کتنی گاڑیاں مٹی برسا جاتی ہیں، کبھی کوئی نہیں آیا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے مجھے کسی کا نہیں پتا، میں نے جو قرآن حدیث پڑھا ہے مجھے تو ڈر آ رہا ہے، مجھے بتا تو معافی دیتا ہے کہ نہیں، تیری دیوار صاف ہوگی کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور دیوار کو چھوڑے، پہلے کلمہ پڑھائے، میرا دل تو صاف کر دے. کہنے لگا اتنا میٹھا دین، اتنا پیارا دین، اتنا خوبصورت دین کہ غریب کی دیوار پر کیچڑ لگ جائے اور آپ کو اتنی تکلیف ہو، میں اس دین سے دور کیوں ہوں؟ یہاں روز یورپ کہتا ہے کہ مسلمان جھوٹی شادیاں کرتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، نیشنلٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جانے کس کس قسم کے لوگ پاپڑ بیلتے ہیں، کس طرح اپنا ایمان بیچتے ہیں، کیا انداز ہم اختیار کرتے ہیں. ہمارے کردار نے لوگوں کو مذہب اور دین کا باغی بنا دیا. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا. بہت بڑے عالم تھے، یہ ساری نیکیاں تو ان کی سماجی تھی، فلاحی تھی، ان کی معاشرت کی نیکیاں تھی، دنیا داری. لیکن جو ان کا باقی کا معاملہ تھا، 4 لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ قرآن پاک ایک رات میں پڑھا کرتے تھے. ان میں پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے، پورا قرآن پاک. دوسرا مولا علی شیر خدا کا ہے. تیسرا حضرت سعید بن جبیر کا ہے. چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھ دیا کرتے ہیں. جس جگہ امام اعظم کی قبر بنی ہوئی ہے نا، اعظمیہ ایک محلہ ہے بغداد کا، اس کا نام ہی اعظمیہ، امام صاحب کے نام، جہاں قبر بنی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا. خود پڑھا، خود فرمایا یہاں میں نے دفن ہونا ہے. اس جگہ 60 قرآن پاک پڑھے. رمضان کا مہینہ آتا تھا تو امام صاحب ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے، ایک رات کو پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن پاک سنایا کرتے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ ساری رات نفل پڑھتے. لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی رات نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک رکعت میں 15 سپارے پڑھتے. تو لوگ کہتے تھے یہ ابو حنیفہ نہیں، یہ تو کسی نے پلر کھڑا کر دیا، یہ تو کوئی ستون ہے، رکوع ہی نہیں کرتا، پورے 15 سپارے. یہاں تو ابھی تراویح آئیں گی، لوگ پہلے سے کہنے لگ گئے بڑی گرمیوں کے روزے ہیں، بڑی گرمیوں کے روزے ہیں. اور آ تو لینے دے بھائی، پہنچ تو لینے دے رمضان شریف کو. اللہ بڑا مہربان ہے، ہر چیز کو بدلنے پہ قادر ہے. پہلے سے لوگ تیاری کر رہے ہیں، مسجدیں ڈھونڈیں گے جائے اسی اچھا ہو، قرآن جلدی پڑھا جائے، ڈھونڈ کے.
امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تو تراویح میں کھڑا نہیں ہوتا، پاسپورٹ کے دفتر کھڑا ہو جاتا ہے 2 گھنٹے، شناختی کارڈ کے دفتر تو 3 گھنٹے کھڑا ہو لیتا ہے۔ یہ تیرا ظلم ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ تجھے قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا، دنیا داری کے لیے کھڑا۔ وہ پروجیکٹر کرانے جائے تو چاہے تجھے 4 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا پڑے، وہاں تو کھڑا ہو لیتا ہے۔ اللہ سے ڈر، اپنی تھوڑی سی دنیا داری کے لیے سارا کچھ کر لیتا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقوی اور طہارت کے پہاڑ 55 حج کیے امام اعظم نے۔ کتنے؟ 55 حج فرمائے۔ آج ایک مشقت والا کام ہے، جدوجہد والا کام ہے، جوان بھی تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا مشکل ہے جی، اور یہ جتنا مرضی آسان ہو گیا قیامت تک اس نے مشکل ہی رہنا ہے، اس لیے کہ یہ ایک مجاہدہ ہے۔ 55 حج کیے، آخری حج پہ گئے تو کعبے کے مجاور کو کہنے لگے ذرا کھول نہیں دیتے کعبے کا دروازہ، میرا اندر جانے کو دل کرتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر گئے تو کہنے لگے خدایا، 2 جملے کہے، کہنے لگے اے اللہ جتنا تو نے مال دیا تھا میں اتنا شکر نہیں ادا کر سکا، اور جتنا تو نے علم دیا تھا میں اتنا عمل نہیں کر سکا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مہربانی کرنا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر، اور اے اللہ اگر تو مجھے بتا دے کہ تو راضی یا ناراض ہے تو میں ذرا سکون سے مر جاؤں۔ کہتے ہیں کعبے کی دیواروں سے آواز آنے لگی، ابو حنیفہ تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے۔ داتا گنج بخش علی اجویری جیسا بابا 1000 سال پہلے لکھ کے گئے کشف الماجود میں، داتا صاحب نے لکھا ہے 1000 سال پہلے کشف الماجود میں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر پہ حاضری دینے گیا، یعنی 1000 سال پہلے کے مسلمان بھی قبروں پہ مزاروں پہ جایا کرتے تھے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں ملک شام میں حضرت بلال حبشی کی قبر پہ حاضری دینے گیا، میں قبر پہ حاضری دے کے تو ساتھ لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب میں نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا، گویا حاضری حضرت بلال کی، اور برکت یہ کہ وہاں مجھے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک میری خواب میں آئے، حضور نے ایک بوڑھے بابے کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور اپنے ساتھ چلا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا یہ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ امام اعظم بھٹک اس لیے نہیں سکتے کہ انہیں رسول پاک نے سہارا عطا فرمایا ہے، وہ بھے کس لیے نہیں سکتے کہ نبی پاک نے انہیں سہارا دیا۔